بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم یا پریشانی ہو اسے عمل میں لاؤ تو بِإِذْنِ اللہ تعالی تمہاری دعا قبول ہو اور غم دور ہو۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خوانی اور اپنے سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرو۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر کہو اللہم انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ عام مشہور جملے دعائیں۔ یہ جب ان الفاظ سے آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے مرد و عورت سب پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حق میں۔ فرمایا کہ اس طرح سے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے ان الفاظ کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، مغفرتیں اور بخششیں وہ نازل کر دیتا ہے، اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کرے۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ مانگے ہوا ہر حرف، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر دعا قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مغفرت فرماتا ہے۔ اللہم انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہم انت علی العظیم، اللہم انت لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، اللہم انت رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ ان الفاظ کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے والے، پڑھنے والے، عمل کرنے والے اور بتانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں ہے، گنجائش نہیں رہتی، بلکہ ایسا سوچنے والا بھی کہ یہ نمازیں کہاں سے لائیں۔ نمازوں کے مختلف نام ہیں، جن جن بزرگوں نے جس چیز نماز سے جو کچھ ملا ہے، جس طرح درود تاج کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں، درود خضری قرآن میں تو مطلق کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا درود ابراہیمی کو قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کیا درود خضری قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ درود ہے الفاظ، معانی، مفاہیم کے لحاظ سے دیکھ کر کوئی اس میں شرک و کفر والی بات نہ ہو تو درود پڑھنا کون سا ممنوع ہے؟ جون سا بھی مرضی پڑھیں، جس بندے کو جس درود سے فیض ملا ہے، اس کی بخشش ہوئی ہے، اس کے درجات بلند ہوئے ہیں،
تو ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو تب آگے چلا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان رمضان کی مقدس راتوں میں کسی ایک ساعت میں بھی ایسی نماز ادا ہو جائے، ایسے کلمات ادا ہو جائیں جو ہماری بخشش اور مغفرت کا باعث بن جائے، تو اس میں کون سی اجنبی کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سب کو بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی زبان میں جو بھی الفاظ کہیں، یہ عربی دعائیں اگر یاد نہیں ہیں تو جون سی بھی آپ کی زبان ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ سارے دلوں سے واقف ہے، وہ ساری سوچوں سے بھی واقف ہے۔ لب ہلنے سے پہلے، ہونٹ ہلنے سے پہلے، دماغ اور دل میں سوچ اور خیال گزرنے سے پہلے اسے سب پتہ ہے۔ وہ غالب کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ایک دن مسجد میں چلا گیا، ہم نے بھی سنی سنائی اور پڑھی بات ہے، کون سا ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ایک قدم مسجد کے اندر رکھا ہی تھا، پیچھے سے کسی نوکر ملازم نے آواز دی، وہ فلاں نواب صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا لائے ہیں؟ شراب کے اتنے کریٹ لائے ہیں۔ بس وہ قدم جو آگے مسجد میں بڑھا ہوا تھا وہی پیچھے ہٹا واپس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ مسجد میں گئے تھے کچھ پڑھ کے ہی آتے، تو غالب نے جواب دیا رب کو پتہ ہے جو میں مانگنے آیا تھا۔ بات یہ ہے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی اپنی نظر ہوتی ہے، کسی دوسرے پہ قیاس کر کے اپنے اوپر یہ لاگو کر لینا فارمولہ اچھا نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں سر جھکا دو، جو الفاظ یاد ہیں اس کی عظمت و کبریائی کے، اس کے خالق اور مالک ہونے کے ناطے اس کی تعریف کریں، جو ان سی زبان بھی ہو۔ سارے دلوں کے حال جانتا ہے، ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ رب سے اپنی زبان میں نا عربی کی بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن و حدیث اخروی زبان یہی ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو پھر اپنی زبان میں رب سے باتیں کریں، سکون پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس توفیق دے اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی۔